جوان آیت اللہ شمس الدین ایک اور عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک استاد تھا جو دیکھ لیتا تھا دل کو، اندر کی کیفیت کو دیکھ لیتا تھا۔ ایک طالب علم تھا، بازار سے گزرا، جوانی میں غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے، جب بازار میں ایک خوبصورت سی کوئی خاتون تھی، نظر پڑ گئی، نظر پڑی، نظر کھنچ گئی۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا مولانا پہلی نظر تو حرام تھوڑی ہے، پہلی نظر ہی گھر تک چھوڑ کے آتی ہے، ایسی ہے۔ ہاں مذاق کی بات، حقیقت ایسی ہے، پہلی نظر۔ اب کیا ہے، فریم بن جائے اندر۔ اب آئیں دیکھیں اس کے ساتھ ہوا گیا، جوان کے ساتھ۔ ابھی جو آپ ہنس رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں انشاءاللہ آنسو آئیں گے۔ شخص گیا، طالب علم استاد کو بولا میرے اندر دیکھیں۔ کہا میں نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ خاتون تمہارے ساتھ ہے۔ وہ فریم اندر آ گیا۔ آپ سمجھتے ہیں نا تھوڑی دیر دیکھا میں نے تو موبائل پہ، اندر چلا جاتا ہے، اعصاب کو کنٹرول کرتا ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، گناہ کو اکساتا ہے۔ کہا جب تک وہ تمہارے ساتھ ہے جاؤ۔ کہا میں گیا، میں نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، استغفار کی، خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا۔ ڈر یہی ہے، آیا سیدہ کی بارگاہ میں بی بی کو واسطہ قرار دیا۔ کہا بی بی میری عزت خرید لے، بچا لے مجھے، ایک نکاح۔ بی بی نے کرم کیا، تصویر نکال دی باہر۔ یہ کر سکتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے بھائی، میں کیا بتاؤں آپ کو، ہر بات انسان بتا بھی نہیں سکتا۔ نکال دیتے ہیں اندر سے باہر، توسل کرنا پڑتا ہے۔ امر ہے ان کے ہاتھ میں، باطن میں نفوذ کرتے ہیں یہ، نہ صرف یہ جو ان کے غلام ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ ایک نگاہ مرشد کی، صرف مرشد، امام نہیں، ہاں مرشد، امام کا غلام مرشد ہو، ایک نگاہ سے انسان کو بدل دیتا ہے، ایک نگاہ سے۔ وہ کیا ہے، وہ آئیے، تین چیزیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد، تین چیزیں رسول خدا انجام دیتے تھے جب یہ بیٹی آتی تھی۔ تین چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز کہ جب آتی تھی مرحبا لکی، یعنی خوش آمدید کہتے تھے بیٹی کو۔ بیٹی جب بھی آئی خوش آمدید، آؤ آؤ۔ دوسرا قیام الیہا، کھڑے ہو جا، صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، ورنہ قیام لہا ہے، الیہا یعنی بہت تیزی سے بی بی کی طرف بڑھتے تھے۔ آسان نہیں ہے یہ بات، ہاں بہت بڑا مقام۔ تیسری چیز کہ جہاں بھی بیٹھے ہوتے تھے اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے، کسی بھی جگہ۔ نبی حضرت رسول خدا کا کھڑا ہونا، سب انبیاء کا کھڑا ہونا۔ اسی لیے میں بس آپ کو توسل سے جوڑنا چاہ رہا ہوں، مقام کیا ہے توسل کا۔ صلی علی محمد، ہم مقام پہ بٹھا دیتے تھے۔ اور آخری چیز کہ ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ تاریخ میں عام بات نہیں ہے، یہ وہ مرتبہ ہے خدا نے جو بی بی کو دیا ہے۔ اب آپ اس مرتبے سے متصل ہو جائیں، یہ آپ کو بچا لیں گے۔ جسے کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا نا، کیسے حضرت حر کو بچایا انہوں نے،
یہ سب کو بچا سکتی ہیں. یہ مجلسیں ہیں ہی اس لیے بچنے کے لیے. آؤ جیسے بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، آؤ بچ جاؤ گے عزیزان مولا. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر کو صاف کرے. کربلا مطلب ظاہری طور پر آسان نہیں ہے، باطنی طور پر تو اور مشکل ہے کربلا پہنچنا. لیکن یہ ہے کہ انسان بہرحال ایمان لے کر آئے، اور ایمان لے کر اور ان شخصیتوں کو پہچانے کہ امام نے کیا کیا اور ایسا ہدف کیا بنایا. مگر یہ جو آج ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ سب رسول خدا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ رسول خدا نے دعا کی، وہی دعا کی جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ نہیں کہا پروردگار سے کہ پروردگار ان کو پانی اور ان کو جگہ دے، نہیں کہا پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر. آپ نے دیکھا پھر کیسا ہوا راغب؟ مکہ بن گیا. لوگوں کو رکنا شروع ہو گئے، آنا شروع ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ حضرت ہاجرہ نے جو کیا تھا صفا اور مروہ، اسی کو حج میں امر قرار دے دیا. کرو. کیا کیا؟ دلوں کو. یہاں رسول خدا نے کیا دعا کی اپنے نواسے حسین کے لیے؟ کہا پروردگار لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف راغب کر. وہاں صفا مروہ ہے. یہاں صفا مروہ کیا ہے؟ خیمے سے قتل گاہ. کبھی ایک بدن اٹھتا ہے خیمے جاتا ہے، کبھی دوسرا خیمے جاتا ہے. یہ صفا مروہ ہے عزیزان. وہ یہاں سب کچھ وہی کیا. وہاں حضرت اسماعیل جو ہے وہ پانی کے لیے تڑپتے رہے اور آب زمزم جاری کیا. یہاں علی اصغر تڑپتا رہا. سیراب ہوا لیکن تیر سے عذاب. بہرحال خوب ایام عزا یہی ہے، رونے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آخری 5 منٹ رونا ہے یا 2 منٹ. اور جب ذکر جیسا ہے روئیے. پتہ نہیں کس کو نصیب ہو رونا. کتنے لوگوں کو رونا نصیب ہی نہیں ہوتا امام حسین پہ. یہ تو خوش قسمت ہے جو امام حسین پہ رو رہا ہے. یہ آپ کو ابھی نہیں پتہ چلے گا، یہ قیامت میں پتہ چلے گا. روایت ہے کہ جب ساری آنکھیں پریشان ہوں گی یہ آنکھ خوشحال ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ حسین پہ گریا کرتی تھی. وہاں عالم ہی کوئی اور ہے.